آج انشاءاللہ العزیز ہم علامات کبریٰ سماعت کریں گے۔ قبل اس کے 4 چیزیں اور سماعت کر لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اسے راضی کرنے کے لیے حج نہیں کریں گے، ان کا مقصود اصلی تجارت ہوگا۔ دوسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ حج پر جائیں گے اور ان کا مقصد سیر و سیاحت ہوگا، وہاں پر جناب دوستوں کے ساتھ ایک تماشا دیکھنا مقصود ہوگا۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے قاری جو صرف اس لیے حج پر جائیں گے کہ وہ اپنی آواز کی خوبصورتی سے قرآن سنا کر لوگوں کو جناب اپنی واہ واہی بٹوریں اور اپنے اعزازات کے اندر جناب وہ اضافہ فرمائیں۔ چوتھے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ حج جو کرنے جائیں گے ان کا مقصد بھیک مانگنا ہوگا، پورے کے پورے وفد پورے گروہ پوری تیاری کے ساتھ اس لیے جائیں گے کہ وہاں جا کر ہم نے بھیک مانگنی ہے۔ 4 قسم کے حاجی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہوں جو ہم 14ویں 15ویں روزے سے سماعت کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں، فرمایا یہ آسمان سے پتھر کا برسنا، سرخ آندھیاں آنا، زلزلے آنا اور چہروں کا بگڑنا، فرمایا یہ اس ترتیب سے ہوگا کہ جس طرح ایک تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور تسبیح ٹوٹنے کے بعد ایک دانہ تیزی کے ساتھ نیچے آ رہا ہوتا ہے، فرمایا اس ترتیب سے نشانیاں صادر ہوں گی۔ اب لفظ مدعی، یہ لفظ آپ کے ذہن میں اگر ازبر ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کو ترتیب یاد ہو جائے گی کہ پہلے کس نے آنا ہے۔ مدعی، مدعی کے اندر پہلا لفظ ہے میم، ٹھیک؟ یہ جو میم ہے یہ اشارہ ہے جناب امام مہدی کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ دور ہوگا کہ جب پوری زمین پر کفر کا تسلط ہوگا اور تمام کے تمام اولیاء اور روئے زمین پر جتنے ولی ہوں گے تمام کے تمام سمٹ کر خانہ کعبہ کی جانب ہوں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور وہ منتظر ہوں گے جناب امام مہدی کے کہ کوئی ایک ایسی ہستی آئے کہ جس کے پیچھے چلا جائے اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت۔ اور اسی دوران جناب امام مہدی رمضان شریف کا مہینہ ہوگا اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف کے اندر انٹر ہوں گے، اور جیسے ہی جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر داخل ہوں گے تو جتنے بھی اس وقت کے اولیاء ہوں گے وہ جناب امام مہدی کو پہچانیں گے، اور جب امام مہدی کو وہ پہچانیں گے تو ان کی بارگاہ میں درخواست کریں گے کہ حضور ہمیں اپنی معیت میں لے لیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر انکار کر دیں گے۔ پھر غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، فرمائیے ہمارے خلیفہ ہیں لہٰذا ان کی بات سنی بھی جائے اور ان کی اطاعت بھی کی جائے۔ یہ ہاتف غیب سے آواز آنے کے بعد جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام احباب کو اپنے ہاتھ پر بیعت کروائیں گے اور پھر انہیں اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پھر مدعی کے اندر دوسرا لفظ ہے دال، یہ جو دال ہے یہ اشارہ ہے دجال کی طرف۔ جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دجال کا خروج ہوگا، لیکن اس کی آنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، یہودی اس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، اور وہ یہودی ہی ہوگا اور اس کے ساتھ یہودیوں کی کثیر جماعت ہوگی، اور یہودیوں نے اس کے بہت سارے سمبل آپ کو دیے، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو۔ کیمرہ، اس کی بھی ایک ہی آنکھ ہے، ایک آنکھ والا کیمرہ ہے، یہ اسی کی طرف سمبل ہے، یہ اس کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، ذہن سازیاں کی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئے گا 40 دن کے اندر پورے ورلڈ کی سیر کر لے گا۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے اندر اس کی انٹری کلی طور پر منع ہوگی۔ وہ جب پوری زمین کا گشت کرے گا 40 دن کے اندر پورا ورلڈ گھومے گا، پہلا دن اس کو 1 سال کا دیا جائے گا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اب جب اس کے بعد وہ اس کا چوتھا دن ہوگا وہ اس کے 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ وہ پوری زمین پر گھومنے کے بعد جب خانہ کعبہ جانا چاہے گا یا مدینہ المنورہ کے اندر وہ جناب داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، وہ ان دونوں مقدس مقامات پر انٹر نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھی خاصی اس کے پاس پاور ہوگی، اس کے کہنے پر بارشیں برسیں گی، جسے ہم نے کل سماعت کیا تھا کہ حضور نے فرمایا وہ بارش نہیں ہوگی، اس کے کہنے پر سبزہ اگے گا لیکن وہ سبزہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ سورہ کہف کا ورد رکھا جائے کہ اس کے فتنے سے بچا جائے۔ مردوں کو زندہ کر کر بھی دکھائے گا، اور جو ضعف الایمان والے لوگ ہوں گے بولیں گے ھذا ربی، یہ تو ہمارا رب ہے، مردے زندہ کر رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، زمین سے سبزہ اگا رہا ہے۔ 3 زلزلے آئیں گے،
اور ان 3 زلزلوں کی وجہ سے گھروں کے اندر چھپے ہوئے لوگ باہر آئیں گے، اور جس بندے کے مقدر میں لکھا ہوگا کہ اس نے دجال پر ایمان لانا ہے، اور دجال کے ان سارے کارناموں کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کے ساتھ ایک جہنم بھی ہوگی، اس کی جنت در حقیقت دوزخ ہے، اور اس کی دوزخ در حقیقت جنت ہے۔ جو اس کا کہنا مانے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کو اپنا خدا مانے گا، اسے پکڑ کر وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، در حقیقت وہ بندہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اور جو اس کا انکاری کر دے گا اور بضد رہے گا کہ جناب تو ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، اسے پکڑ کر وہ جہنم میں ڈالے گا، اور وہ جہنم در حقیقت بندے کے لیے جنت ہوگی۔ تیسری چیز، مدعی کے اندر تیسرا لفظ ہے عین، اور یہ عین اشارہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ جب یہ تباہیاں مچا رہا ہوگا، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وقت فجر ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کا شرقی مینارہ، اس پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، جسے آپ تکبیر کہتے ہیں۔ جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر امامت کے لیے براجمان ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو مصلی پر آنے کا حکم ہوگا کہ آپ آئیں اور آ کر جناب نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے، اور نماز کے فوراً بعد دجال کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو پہنچے گی، سانس کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور بعد از فجر جناب عیسیٰ علیہ السلام دجال کے تعاقب میں نکلیں گے، اس کا پیچھا کریں گے، اور اس کی کمر میں، اس کی پیٹھ میں خنجر مار کر اسے واصل جہنم کریں گے۔ اس کے بعد سلیب توڑی جائے گی، عیسائیوں کا جو سمبل ہوتا ہے، اس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام توڑیں گے، اس کو توڑنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ 40 سال کا عرصہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، اور پھر آپ کا جناب وصال، اور وصال کے بعد حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور میں ایک جگہ بھی خالی ہے، وہ جو جگہ خالی ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہے، وہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد 40 سال کا عرصہ امت پر ایسا گزرے گا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور یہ جو امام مہدی کا دور ہے، امام مہدی کے دور کے اندر بھی خوشحالیاں ہوں گی، قسطنطنیہ کے اندر بھی جناب اسلام کا جناب رواج ہوگا، اور اسی طرح روم کے اندر بھی اسلام ہی ہوگا۔ پھر دوبارہ غربت آئے گی، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر پھر اسلام آئے گا، اور پوری روئے زمین پر کلمے پڑھنے والے ہی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جناب دوبارہ دنیا کفر کی جانب راغب ہو جائے گی۔ 40 سال کے اندر نہ کسی کی اولاد ہوگی، اور نہ کوئی شادی کی طرف توجہ کرے گا۔ شام کی طرف سے اور یمن کی طرف سے خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور وہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا جب چلے گی تو مسلمانوں کی بغلوں سے کراس ہوگی، اور جیسے جیسے مسلمانوں کی بغلوں سے وہ ہوا کراس ہوگی، وہ ہوا کراس ہوتے ہی مسلمانوں کی روحوں کو ان کے جسم سے لے جائے گی۔ روئے زمین پر کوئی اللہ کہنے والا موجود نہیں ہوگا، پوری روئے زمین پر کفر کا تسلط ہوگا، مسلمان سارے انتقال کر چکے ہوں گے، اور ساری زمین پر 40 سال تک خدا کا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوں گے، کوئی کاروبار کی طرف جا رہا ہوگا، خواتین کوئی جناب روٹیاں بنانے میں لگی ہوں گی، کوئی بچوں کو دودھ نوش کرانے میں لگی ہوں گی، کوئی جناب اپنی دیوار کو لیپ رہا ہوگا۔ فرمایا یہ وہ کنڈیشن ہوگی کہ پھر آواز آنا شروع ہوگی، جسے سور کہا جاتا ہے، اور سور جو پھونکا جائے گا، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے بیت المقدس تو آپ کو گولڈن کلر کا گنبد نظر آتا ہے۔ وہ گولڈن کلر کا گنبد، اس کے نیچے ایک پتھر ہے، اسے کہا جاتا ہے بیت الصخرہ۔ اس بیت الصخرہ کے اوپر، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر جناب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ ابتدا میں وہ آواز بالکل دھیمی 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 ہوگی، لوگ کان لگا کے سنیں گے کہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ اس آواز کی طرف جب لوگوں کی توجہ بڑھتی جائے گی، اور جناب لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی کہ کہیں دور سے آواز آ رہی ہے، فرمایا وہ آہستہ 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 آواز تیز ہوگی، اور جیسے جیسے وہ آواز تیز ہوتی جائے گی، فرمایا لوگوں کے اندر ایک کھلبلی اور ایک عجیب کشمکش کا معاملہ پیش ہوتا جائے گا۔ فرمایا پھر اس وقت روئے زمین پر جتنے کافر ہوں گے ان پر قیامت واقع ہوگی۔ یہ جب تک روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کبریٰ یہ کافروں پر واقع ہوگی۔ فرمایا پھر جب سارے کافر مر جائیں گے سور پھونکنے کے بعد، اس کے بعد پوچھا جائے گا اسرافیل بتاؤ کون بچا؟
کہا مولا ایک تیری ذات، ایک ملائکہ کی ذات. فرمایا کن. کل ملائکہ ختم. فرمایا اسرافیل اب بتاؤ کون بچا؟ کہا مولا ایک تیری ذات، ایک میری ذات. فرمایا کن. اب رب خود سوال کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ متکبر بادشاہ؟ کہاں ہے وہ اپنی جناب جائیدادوں پر غرور و تکبر کرنے والے؟ کہاں ہے وہ اپنی طاقتوں پر گھمنڈ کرنے والے؟ پھر رب خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج تو صرف اللہ کی بادشاہت ہے، آج کسی کی بادشاہت نہیں. رب ہی سوال کرے گا، رب ہی جواب دے گا، روئے زمین پر کوئی باقی نہ ہوگا. پھر ایک طویل عرصے کے بعد رب حکم دے گا کن. پھر جناب اسرافیل علیہ السلام اٹھیں گے اور پھر جناب وہ میدان حشر برپا ہوگا. اور جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں صحابہ ہوں گے، اور پھر جناب لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا. اس سے قبل دھوئیں کا ظاہر ہونا بھی ہوگا، دھوئیں کے ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ہوگا. اور جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا، ابھی تو عمومی طور پر آپ یہاں سے سورج نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، یہاں سے سورج نکلتا ہے، یہاں غروب ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کی ایک نشانی ہے کہ مغرب سے سورج آئے گا اور واپس پلٹے گا، پھر مشرق سے نکلے گا. اور فرمایا وہ سورج کا مغرب سے نکلنا بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، پھر توبہ کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا. اور پھر جناب وہ دابت الارض، لوگوں کی پیشانیوں پر اس نے نشان لگانا ہوگا. اس کے پاس جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا. وہ جانور جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مسلمانوں کی پیشانی پر لکیر کھینچے گا، اور جو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اس انگوٹھی سے وہ لوگوں کے پیشانیوں کے اوپر اسٹیمپ لگا دے گا کہ جناب یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. اس کے بعد واضح طور پر پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد نہ کسی کی اسلام میں انٹری ہوگی اور نہ کوئی اسلام سے باہر جا سکے گا. اسی طرح وہ جو دجال آئے گا، اس کی پیشانی کے اوپر بھی کاف فا را لکھا ہوگا، اسے صرف اور صرف مسلمان پڑھ سکیں گے، کافروں کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس کی حمایتی ٹھہریں گے. تو جو اس کا حمایتی ہوگا اور اس کے فطرے میں پڑھنے والا ہوگا، اس کو نظر نہیں آئے گا کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے. لوگوں کو جناب میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑوں کو روئیوں کی طرح اڑایا جائے گا. وقعت الواقعہ، فرمایا وہ واقعہ آنے والی واقع ہوگی. لا اقسم بیوم القیامہ، ہمیں اس قیامت کے دن کی قسم، وہ آ کر رہے گی. اذا السماء انشقت، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. فرمایا جب وہ زمین کا زلزلہ ہوگا اور وہ قیامت کا زلزلہ اس قدر خطرناک اور ہیبت ناک ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے بال سفید ہو جائیں گے، زمین اپنے سارے راز اگل دے گی. اس پر جس نے جتنی نیکیاں کی یہ وہ بھی باہر نکال دے گی، اس پر جس نے جتنے گناہ کیے، چھپ کر کیے، دکھا کر کیے، ظاہراً کیے، باطناً کیے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. فرمایا جب یہ لوگوں کے عیب باہر نکالے گی نا تو لوگ کہیں گے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اسے کیا ہو گیا، یہ آج کیا چیزیں نکال رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، یہ ساری خبریں لوگوں کو سنا دے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا لوگوں کی چھوٹی سے چھوٹی نیک، جناب چھوٹی سے چھوٹی برائی، ساری چیزیں اس دن ظاہر کر دیں گی، تش تش بام ہو جائے گا سب. اور جو لوگوں سے چھپا کر گناہ کیے ہیں فرمایا سارے کھلیں گے. اور پھر رب اپنی بارگاہ میں کھڑ کر بندے سے سوال پوچھے گا، بندے بتا تجھے جوانی دی تھی کہاں گئی؟ میرے دین کے لیے کچھ کیا کہ بھی نہیں کیا؟ یا صرف کمانے کے اندر لگا رہا کہ جناب بس کمانا ہے؟ فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. خرابی آ پہنچی، ہاں خرابی آ پہنچی. جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، شباب دیا تھا، پاور دیا تھا، ذہانت دی تھی، اتنا سب کچھ دیا تھا، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ جوانی آوارہ سمجھ کے گزار دی، جوانی چوک تھلوں پہ تو نہیں گزاری. اس سوال کی تیاری کریں، کیا جواب بنے گا؟ وہ نماز کا سوال تو ہوگا، 5 سوال ہوں گے. بتاؤ مال دیا تھا کہاں گیا؟ کمایا کہاں سے تھا؟ خرچ کہاں کیا؟ ہم نے تمہیں مال و دولت تھی بڑی فراوانی دی تھی، وہ کہاں گیا؟ ہمارے دین کی خدمت کے لیے کچھ لگایا یا اپنی ذات کے اوپر ہی صرف کرتے رہے؟ فرمایا یہ سوالات ہوں گے بندے سے، اور پھر پوچھا جائے گا بتاؤ آئینہ صلاۃ، نماز کہاں ہے؟ آج تو امت اسی مسئلے سے نہیں نکل رہی نا جناب. ہمیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے کہ ہاتھ باندھ کے؟ ہم رفع یدین کر کے نماز پڑھیں کہ رفع یدین نہ کر کے؟
رفع دین کرنا بھی حضور کی سنت، نہ کرنا بھی حضور کی سنت، کہ اللہ نے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھا۔ میں نے کہا جس کا دل کرتا ہے کر لے، ہاں وہ آرگومنٹس مانگے گا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہمارا موقف مانگے گا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے کہا یہ رب کا انداز کریمانہ ہے کہ اللہ نے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھا، اللہ نے محبوب کی اس ادا کو بھی مٹنے نہ دیا۔ ہم تو ابھی تک یہی ہیں کہ ایسے کر کے نماز پڑھنی ہے، کہ ایسے کر کے پڑھنی ہے، ہاتھ اوپر باندھنے کے نیچے باندھنے، کھول کے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، امت ابھی تک یہی ہے۔ لیکن جب بندہ رب کی بارگاہ میں ہوگا اس سے ایک ہی سوال ہوگا، نماز کہاں ہے؟ نماز کہاں ہے؟ پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے پڑھنی ہے کہ اس کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تو یہ امت کو صرف ایک کنویں کا مینڈک بنا دیا، امت کو ہم ابھی تک یہاں سے نہیں نکال سکے، امت تو ابھی تک یہی پریشان ہے۔ وہ آگے کی تیاری کیسے کرے گی؟ وہ من ربو کا ما دینو کا ما کونت تکون فی کیا درج القبر کے سوالات کی وہ کیسے تیاری کرے گی؟ وہ تو ابھی تک یہی اسی کشمکش میں، پتہ نہیں میری نمازیں ہو بھی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ پتہ نہیں مولوی صاحب مجھے جنت میں لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے۔ ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ قیامت کے 5 سوال اور قبر کے 3 سوال، ان 8 سوالوں کی تیاریاں کس نے کرنی ہیں؟ آنے والی نئی نسلیں، مولوی صاحب ہر بندہ اپنی طرف بلا رہا ہے، جس کو دیکھو اپنے مسلک کی دعوت دیتا ہے، جسے دیکھو اپنے مذہب کی دعوت دے رہا ہے۔ صرف ایک بات کروں، ہر بندہ جناب اپنے مسلک اور مذہب کی طرف بلا رہا ہے۔ قرآن پڑھ لیں پورا، قرآن نے مسلک کی طرف نہیں، رب نے مذہب کی طرف نہیں، رب نے کہا ہے میری طرف بلاؤ، اور ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اپنی طرف، مسلک کی طرف، مذہب کی طرف، اور رب کہہ رہا ہے تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب بتائیں مولوی ہم کس مولوی کے پیچھے جائیں؟ ہر مولوی اپنے پیچھے بلا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کہہ رہا ہے کہ رب کی طرف آ جاؤ؟ ان بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا تھا، ہم اپنے ساتھ جوڑ بیٹھے۔ جناب یہ مالدار پارٹی ہے، اس کا تعلق اپنے ساتھ جوڑ لو، یہ مشکل وقت میں میرے کام آئے گا۔ یہ بندے کا تعلق رب سے جوڑنا تھا، مولوی نے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم رب کی طرف بلاؤ، ہم اپنے مسلکوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو رب کی طرف بلایا جائے، مسلک اور مذہب کی طرف نہ بلائیں۔ جب بندہ رب کی طرف آ جائے گا، اللہ اسے شعور یہ بھی عطا کر دے گا کہ اسے کس جانب جانا ہے۔ پھر اسے یہ شعور بھی آ جائے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم کس جگہ کا نام ہے۔ خالصتاً اپنے رب کی عبادت کریں اور اس سے اہدنا الصراط المستقیم مانگیں کہ مولا مجھے دائیں بائیں جانے سے بچا لے، جو سیدھا ٹریک ہے اس پر چلا دے بس۔ فرمایا یہ تمام چیزیں ہوں گی، امت پریشانی کے عالم میں ہوگی کہ کہاں جائیں، اور جہاں جایا جائے گا سب جگہ سے موڑ دیا جائے گا۔ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اور وہ پسینہ یہ والا پسینہ نہیں ہوگا جو دنیا میں آتا ہے۔ ابن حجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر بندے کو اس کے گناہوں کے مطابق پسینہ ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا رانوں تک ہوگا، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا منہ تک۔ اور فرمایا کچھ لوگوں کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے وہ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ ابن حجب حنبلی فرماتے ہیں وہ پسینہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا، احد پہاڑ اگر کسی نے دیکھا ہو، اللہ عز و جل دیکھنا نصیب کرے، فرمایا احد پہاڑ پر اگر اس پسینے کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے پورا احد پہاڑ جل جائے، اس قدر خطرناک پسینہ ہوگا۔ لوگ بلبلا رہے ہوں گے کہ کوئی بچانے والا ہو۔ فرمایا فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا، جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے غیری غیری غیری، میرے غیر کی طرف جاؤ۔ فرمایا تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں، وہ آج بھی تمہیں کہے گا انا لہا انا لہا۔ فرمایا نبی آخر الزمان کی طرف جاؤ جو پیدا ہوئے تو تمہیں تب بھی نہ بھولے، اور جب دنیا میں رہے تو غار ہرا میں بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، اور فرمایا جب دنیا سے گئے، فضل بن عباس راوی ہیں، کہا میں نے حضور جانے جانا کو جب اتارا نہ آپ کے جناب قبر انور میں تو میرے دل چاہا کہ حضور کا آخری دیدار کر لوں، نہ جانے پھر حضور کا چہرہ کب دیکھنا نصیب ہو۔ فرمایا میں جب حضور علیہ السلام کی قبر انور کے اندر اترا تو میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے تھے اور آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، مولا میری امت مولا میری امت۔ آؤ اپنے نبی کی طرف، آج وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ فرمایا حضور جانے جانا کی طرف فقط یہ امت نہیں، پچھلی 69 امتیں بھی حضور کی بارگاہ میں موجود ہوں گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے سارے کے سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے محتاج نظر حال ہے ہمارا، سرکار توجہ فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون، ہم غرق ہو رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں، خذ یدی یا رسول اللہ ہمارا ہاتھ پکڑیں اور ہمیں نکالیں، ساحل لنا اشکالنا، ہماری پریشانیوں کا حل کریں۔ جب کل امت حضور کی بارگاہ میں ہوگی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر انور
تانبے کی تپتی ہوئی زمین پر رکھیں گے. 1,24,000 کم و پیش انبیاء جو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے خطرا رہے ہوں گے کہ آج رب کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں, آج رب جلال میں ہے. حضور اپنا سر رکھیں گے, اور جیسے ہی حضور اپنا سر رکھیں گے اللہ کریم حضور کی طرف توجہ فرمائے گا اور فرمائے گا ارفع رأسا, محبوب ذرا سر تو اٹھائیں. محبوب سوال کریں, آپ کو عطا کیا جائے گا. اشفع تشفع, آپ شفاعت کریں, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا. اشفع تشفع, جس کی شفاعت کروائیں گے شفاعت قبول کی جائے گی. محبوب جس کو آپ کہیں گے اس کو جنت عطا کی جائے گی. اسی چیز کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. فرمایا قیامت کے دن جب صغیر رشتے کٹ جائیں گے, فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی, کوئی رشتے کام نہیں آئیں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, لوگوں کے چہروں پر مٹی اور غبار ہوگا, لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے. فرمایا جب کائنات کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا اس وقت بھی نبی آخر الزماں اپنے گناہگار امتیوں کے کام آئیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے کل مان گیا تو, کل تو سب مان جائیں گے کہ اللہ نے یہ اسٹیٹس عطا کیا ہے, کل سب مان جائیں گے کہ حضور کا یہ مقام و مرتبہ ہے. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کا مقام شفاعت بیان کر رہے تھے. ایک بندہ آیا, کہا حضرت آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ حضور شفاعت کروائیں گے, قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, قرآن پڑھ رہا تھا وہ اور دورہ رسالت کا بندہ ہے. کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, حضور شفاعت کروائیں گے. لیکن وہ صحابی رسول تھے, بارگاہ مصطفی کے پڑے ہوئے تھے. فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ, اللہ جی نے عقل دیتا ہے, انہیں بولنے کا شعور بھی دیتا ہے, اور ہر سوال افہام و تفہیم کے لیے نہیں ہوتا, بہت سارے سوال لوگوں کو الجھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں. وہ بندہ بیٹھ گیا کہ حضور آپ شفاعت کا کہہ رہے ہیں, حضور شفاعت تھوڑی کروائیں گے, ہر بندہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں جائے گا. فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ, قرآن پڑھا ہے کہ جی پڑھا ہے, کہ 15واں پارہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا, کہا جی حضور پڑھا ہے. فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, یہ پڑھی ہے, کہا ہاں حضور پڑھی ہے. فرمایا یہ مقام محمود کس شے کا نام ہے؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ حضور شفاعت نہیں کروائیں گے, سب بندے اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں جائیں گے. فرمایا عسیٰ ان یبعثک, کہ اللہ قیامت کے دن محبوب کو مقام محمود عطا کرے گا. فرمایا واٹ از the definition of مقام محمود, بتاؤ مقام محمود کس چیز کا نام ہے؟ کہ حضور پتہ نہیں. فرمایا یہی تو مقام محمود ہے کہ محبوب جو کہہ دیں اللہ عطا فرما دے. حضور کی شفاعت سے ہی بندہ جنت میں جائے گا, ورنہ اس کے اندر اتنی پاور نہیں کہ وہ اپنے اعمالوں کے بلبوتے پر جنت میں جائے. اللہ عز و جل نے اسے بلایا, بڑا نیک تھا, 500 سال عبادت کی تھی. اس نے اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے فضل سے جنت دے دو. کہا نہیں 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 مولا, فضل سے نہیں, میرے اعمال تولے گئے ہیں, مجھے میرے اعمال کے بلبوتے پر جنت چاہیے, تیرے فضل سے نہیں. فرمایا اسے میرے فضل سے جنت دے دو. کہا مولا نہیں, میں نے 500 سال عبادت کی ہے, بیوی بچے چھوڑے, گھر بار چھوڑا, کاروبار چھوڑا, مجھے اپنے فضل سے نہیں, میرے اعمال کے بلبوتے پر جناب عبادت کا, جناب جنت کا اجر ملنا چاہیے. پھر حکم ہوا اسے میرے فضل سے جنت دے دو. کہا مولا نہیں, میں نے جو عمل کیے وہ کہاں گئے, مجھے میرے عمل کے بلبوتے پر جنت چاہیے. کہا اس کے عمل لاؤ. اس کے سارے عمل جمع کیے گئے, ایک پلڑے میں رکھے گئے. فرمایا یہ ساری 500 سال کی اس کی عبادت ہو گئی. فرمایا اب ہم نے جو اسے ایک نعمت دی تھی نا, آنکھ, اسے دوسرے پلڑے میں رکھو, اسے دوسرے پلڑے میں رکھو, اور دیکھو اس نے ہماری اس نعمت کا شکر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. فرشتوں نے کاؤنٹنگ کرنا شروع کی, وزن کرنا شروع کیا. کہا مولا اس نے تیری اس آنکھ کا شکر ادا جس طرح کرنا چاہیے تو اس طرح نہیں کیا. فرمایا خذوہ فغلوہ, پکڑو اور ڈال دو اس کو جہنم میں. یہ ہماری ایک نعمت کا شکر ادا نہ کر سکا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت چاہیے. فرمایا پکڑو اور ڈال دو. کہا مولا اپنے فضل سے ہی جنت دے دے, اپنی فضل سے. اسی کو قرآن نے بیان کیا, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو, اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرو. حضور کی شفاعت کا سوال کیا جائے کہ مولا حضور کی شفاعت نصیب ہو, اور خوش بخت ہیں وہ انسان جنہیں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ کریم ہمیں حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کی جام عطا فرمائے, حضور کی شفاعت کبریٰ اللہ عز و جل ہمیں نصیب فرمائے, اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے.